اب وہ حدیث ہے 454، باب نمبر 69 حدیث کے الفاظ ہیں باب اصحاب الحراب فی المسجد۔ اس حدیث پر میں ذرا گفتگو کروں گا ادلہ حدیث کے ساتھ، اور حدیثیں لاؤں گا انشاءاللہ۔ دو حدیثیں ہیں اکٹھی جو امام بخاری اس مقام پر لائے ہیں، آگے بھی کئی جگہ درج کی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اخبرنی عروہ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما على باب حجرتی والحبشۃ یلعبون فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ انظر الی لعبہم، او کما قال، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر حبشی آئے ہوئے تھے، مسجد کے اندر حبشی آئے ہوئے تھے جن کے پاس آلات جنگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جیسے انڈیا میں ہمارے ہاں گتکا کھیلا جاتا ہے، گتکا، اس طرح وہ رقص کر رہے تھے، رقص کر رہے تھے کیا؟ اور امام بخاری نے اصحاب الحراب فی المسجد کے عنوان سے کیا۔ یلعبون کے لفظ امام بخاری کیا لفظ لائے ہیں؟ یلعبون، کھیل رہے تھے مسجد میں آلات کے ساتھ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے پیچھے سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور وہ مسجد میں تھے، وہ کھیل مسجد میں ہو رہا تھا، آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا عائشہ دیکھنا ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا میرے کندھے کے پیچھے چھپ جاؤ۔ کیوار تھوڑا سا دروازہ کھول لیا، آقا علیہ السلام آگے کھڑے تھے اور میں آپ کے پیچھے چھپ کر ان کو دیکھتی رہی۔ دوسری حدیث امام بخاری لائے ہیں، وہ بھی عن عروۃ عن عائشہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحبشۃ یلعبون بحرابہم، میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حبشی اپنے حراب آلات کے ساتھ کھیل رہے تھے اور آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ جو حدیث ہے جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں درج کیا، یہ آگے بھی بعض جگہوں پر آئی۔ یہ حدیث نمبر 454 اور 455۔ اب اس حدیث کو مختلف محدثین نے، میں نے احادیث کو جمع کر کے ایک رسالہ لکھا ہے عربی میں، اور اس کا نام رکھا ہے، چھپا نہیں ابھی، بہجت النور۔ کیا؟ اونچا بولیے، بہجت النور فی رقص الوجد والسرور، فی رقص الوجد والسرور۔ معاف کر دینا، ہم اندر سے اور طرح کے لوگ ہیں۔ فی رقص الوجد والسرور، یہ حدیث جو امام بخاری نے روایت کی، اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی، مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے، مختلف الفاظ اور مختلف تفاصیل آئی ہیں۔ اب گویا تائید بخاری کی مل گئی، الفاظ بدلیں، طرق بدلیں، مضمون ایک ہے، واقعہ ایک ہے، تو امام بخاری کی تائید ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل نے جو لفظ استعمال کیے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ الفاظ ہیں قال کانت الحبشۃ یزفنون، یزفنون، یا زا زے فنون، یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون۔ یہ حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل لائے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں کانت الحبشۃ، لکھ لیں، یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ حبشہ آقا علیہ السلام کے سامنے رقص کر رہے تھے، اور تصریح کی ہے یزفنون و یرقصون، رقص کر رہے تھے، اور کہتے جاتے تھے، ساتھ رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ اس میں ردم ہے، ہائے ہائے ہائے، اس میں ردم ہے، اور یہ رقص کے ساتھ ہی بڑا ردم بنتا ہے۔ اونچی آواز سے کہیے، یہ تو نہیں کہتا کہ رقص کرو۔ وہ مسجد نبوی تھی، آقا سامنے تھے، یہ مسجد گھمکول شریف ہے، تو رقص کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت انس سے روایت کی اور کہتے تھے محمد عبد صالح، اس ردم میں پڑھیں سارے، محمد عبد صالح، کرے ہاتھ اٹھا کر، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔
یہ پڑھتے جاتے تھے، اور آگے جو کلمہ آقا علیہ السلام کا ہے اس پر قربان جائیں، لاکھ بار قربان جائیں۔ جو آگے وہ چونکہ حبشی تھے تو اپنی زبان میں پڑھتے تھے، لہجہ مختلف تھا، آقا علیہ السلام سن رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یقولون، حضور سن رہے تھے، صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں آقا آپ کے پوچھنے پر، یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یقولون محمد عبد صالح، دو بار یہ لفظ آئے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور اپنی زبان اور لہجے میں کہہ رہے ہیں رقص کرتے ہوئے محمد عبد صالح۔ اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل نے، جلد 3 صفحہ 152۔ آگے، اور وہی حدیث جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی امام طبرانی نے المعجم الاوسط نے روایت کیا اپنی سند سے، اور طبرانی نے جلد 9 صفحہ 121 حدیث نمبر 9303 ان عائشہ کا، وہ امام بخاری کے لفظ بھی لائے ہیں، یعنی والحبشۃ یلعبون، اور آگے اس روایت سے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وہم یلعبون و یرقصون حتی کنت انا الذی انتہیت، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رقص کر رہے تھے۔ تو شرح الطبرانی بحدیث البخاری علی حدیث البخاری، حدیث بخاری کی شرح حدیث کے ساتھ ہے جو امام طبرانی نے کی، اور یہاں بھی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، الفاظ رقص۔ پھر یہی حدیث حضرت انس بن مالک نے روایت کی ابن حبان میں اپنی صحیح کے اندر، جلد 13 صفحہ 173، اور امام اسقلانی نے روایت کی فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 کتاب الجمعہ میں۔ آگے امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ کتاب الجمعہ میں لائے، اور اس میں امام اسقلانی نے بھی حدیث روایت کی، اور اس میں جو الفاظ لکھے وہ وہی یزفنون، کیا؟ یزفنون۔ آپ سوچیں گے کہ یزفنون کا معنی کیا ہے، اس کو پہلے بیان کر دوں۔ یزفنون کا معنی میں نے آپ کو عرض کیا عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے یہ بغیر کسی شک و شبہ کے رقص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح صحیح مسلم للقاضی ایاز جلد 3 صفحہ 310 کتاب و صلاۃ العیدین، امام بخاری اس کو صلاۃ العیدین کے باب میں بھی لائے، اور اس میں عنوان قائم کیا امام مسلم نے باب الرخصت فی اللہ، عید کا دن خوشی کا دن ہو تو اس کی رخصت ہے۔ اس میں امام قاضی ایاز فرماتے ہیں یزفنون، فرمایا معناہ یرقصون، والزفن آپ فرماتے ہیں الرقص، معنی لغت کا۔ پھر امام نبوی شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 186 کتاب صلاۃ العیدین باب الرخصہ، اس میں فرماتے ہیں یزفنون ھذا کان یزفنون فی یوم العید، فرمایا معناہ یرقصون، اس کا معنی رقص کرنا ہے۔ پھر امام اسقلانی فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 یزفنون فرماتے ہیں اے یرقصون، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حبشی رقص کرتے تھے، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، اور مدینہ کے بچے جمع ہو گئے تھے وہ ان کے ارد گرد رقص کرتے تھے، اندر کے حلقے میں حبشی رقص کرتے تھے، ارد گرد مدینہ کے بچے رقص کرتے تھے، اور رقص کرتے جاتے اور سب کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح۔ پھر امام ابن منظور افریقی لسان العرب، لغت کی کتاب لسان العرب جلد 13 صفحہ 197 اور 198 فرماتے ہیں الزفن الرقص زافنا یزفن زفنا وہو شبیہ بالرقص، رقص کرنا یا رقص کی طرح ناچنا اس کو زفن کہتے ہیں، یہ لسان العرب کا حوالہ۔ لغت کی دوسری کتاب تاج العروس زبیدی کی جلد 18 صفحہ 260 اور 261 مادہ زفن فرماتے ہیں زافانا یزفن زفنا اے راکس ولائب، اس کا معنی رقص کرنا۔
علامہ زمخشری، اس سے پہلے علامہ جوہری، الصحاف فی اللغہ، جلد 1 صفحہ 539، الزفن هو الرقص۔ علامہ زمخشری، الفائق فی غریب الحدیث، جلد 2 صفحہ 112، یہ میرا رسالہ ہے خود جو میں نے لکھا ہے، ابھی چھپوانا ہے، واپس جب جائیں گے انشاءاللہ، کچھ شروع اس کی میں لکھ رہا ہوں۔ الزفن هو الرقص، زمخشری بھی لکھتے ہیں، امام اسقلانی۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ یہ اس امر میں مغالطہ نہ رہے کہ یزفنون کا معنی کیا، اس لیے بعض ائمہ نے اور صحابہ نے یزفنون کے ساتھ یرقصون کا لفظ بھی استعمال کر دیا۔ پھر حدیث جامع ترمذی، اگلی حدیث جامع ترمذی، جلد 5 صفحہ 621، کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ترمذی حدیث لائے ہیں کتاب المناقب سیاستہ کی، اور وہ انہوں نے تزفنو کا لفظ استعمال کیا، فرمایا فیضا حبشیۃ تزفنو والصبیان حولها۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حبشی رقص کر رہے تھے اور مدینہ کے بچے ان کے ارد گرد ناچتے تھے، رقص کرتے تھے، یہ رقص وجد ہے۔ حدیث میں فقط یہ ہے آقا کے سامنے رقص کرنا اور محمد بن عبد صالح کے نعرے لگانا۔